ذبحا بغیر سکین، بغیر چھری کے وہ ذبح کر دیا گیا، بغیر چھری کے وہ ذبح کر دیا گیا۔ غور کیجیے کیا مطلب، بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ خطبے میں آپ سنیں گے خصوصاً جو لوگ پنچایت کرنے والے لوگ ہیں، گاؤں میں مرل ہے، سردار ہے، قاضی ہے، سالس میں جاتے ہیں، بچار فیصلہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم اور گروتوپورن کچھ باتیں ہیں، کچھ حدیثیں ہیں، قرآن ان سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس لیے آج کا خطبہ یقیناً آپ کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ محترم حضرات، بیچ میں گزشتہ جمعہ نہیں آ سکا تھا، اس سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور علاقے ہی میں موزم پور میں خطبہ ہوا۔ وہاں بھی ہمارے بہت سارے متعلقین ہیں جو ہم سے اچھی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس لیے سال میں ایک آدھ بار ان کی محبت کے خاطر تاکہ تعلق قائم رہے، رشتہ قائم رہے، اس لیے وہاں گیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، خطبہ کہنے کے لیے۔ محترم حضرات، سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں تقریباً 15-20 دن سے ایک چیز، دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، ایک مرد ایک عورت۔ اب یہ عورت لوگوں کے سامنے، پنچایت کے سامنے، سردار مرل اور بہت سے لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہے، اللہ کی قسم، اپنے ایمان کی قسم، اس نے مجھ سے غلط کام کیا ہے۔ یہ عورت بیان دے رہی ہے، اللہ کی قسم، میرے ایمان کی قسم، اس نے مجھ سے غلط کام کیا ہے۔ سارے سننے والے قاضی، مرل، سردار اور سالسی لوگ یقین کر لیتے ہیں اس عورت کی بات پر، یہ اللہ کی قسم کھا رہی ہے، ایمان کی قسم کھا رہی ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہوگی، فیصلہ کر دیتے ہیں، جس پر عیب لگایا اس کو مار دیتے ہیں۔ سامنے دیکھا، میں نے بھی دیکھا اس ویڈیو کو کئی بار، مار دیتے ہیں۔ محترم حضرات، سننے میں تو اچھا لگا آپ کو کہ ایک عورت قسم کھا رہی ہے، رو رہی ہے، اپنے ایمان کی دہائی دے رہی ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں کمزور ہوں، میں صنف نازک ہوں، عورت ذات ہوں، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتی، اس کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ بڑا جچا تلا انداز میں یہ بات کہی، اور کچھ جوانوں کو یہ بات لگی، مرل اور سردار کو، غصہ سے اس آدمی کو پیٹ دیا۔ محترم حضرات، آج آپ کو کچھ حدیثیں سناؤں گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے سناؤں گا، اس عورت کی بات کا اعتبار ہوگا یا نہیں، اس کی ایمان کی قسم اور اس کے اللہ کی قسم کا اعتبار قرآن اور حدیث نے کیا یا نہیں، سردار اور قاضی اور مرل کو فیصلہ کیسے کرنا چاہیے، آج کے خطبے میں آپ سنیں گے۔ محترم حضرات، قرآن کریم سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے 30 پارہ قرآن کو اتارا ہے، اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اس میں ہر چیز کے بارے میں کھلم کھلا فیصلہ موجود ہے، کوئی تاریکی نہیں، کوئی اندھیری نہیں، کوئی گھٹا ٹوپ نہیں، واضح انداز میں ہم نے اس میں فیصلہ اتارا ہے۔ آپ قاضی ہیں، آپ کو جاننا ہوگا قرآن، آپ مرل ہیں، آپ سردار ہیں، آپ کو جاننا ہوگا قرآن۔ اگر آپ قرآن نہیں جانتے، گاؤں کی سرداری کر کے سردار بن کے بیٹھے ہیں، آپ قرآن نہیں سمجھتے، اللہ کا اصول، اللہ کا قانون، محمد الرسول اللہ کی حدیث آپ نہیں جانتے، گواہ کون ہوگا، گواہی دینے والا کیسا ہوگا،
اس سے قسم کیسے کھلائی جائے اور اس کی قسم کا اعتبار کب ہوگا، یہ مسائل اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ ایک حرام کام کر بیٹھے ہیں، غلط طریقے سے ناجائز قبضہ بن کے بیٹھے ہیں، سردار اور مڈل بن کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ترمذی نے بھی نقل کیا، امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من الی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، جو شخص قاضی بنا، جو شخص گاؤں کا مڈل بنا، پنچایتی بنا، سالس کرنے والا بنا، بچار کرنے والا بنا، اللہ کے نبی کی حدیث، فقط ذبح بغیر سکین، بغیر چھری کے وہ ذبح کر دیا گیا، بغیر چھری کے وہ ذبح کر دیا گیا۔ غور کیجیے کیا مطلب، بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یعنی تیز ترار چھری کے ذریعے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب جانور کو ذبح کرو اپنی چھری کو تیز کر لو، شام دے لو تاکہ اس کو کم تکلیف ہو، تکلیف تو ہوگی لیکن کم تکلیف ہوگی۔ اور یہاں حدیث میں کیا کہا گیا، آپ جیسے قاضی اور مڈل اور سردار کے بارے میں ذبح بغیر سکین، بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ کتنی تکلیف ہوگی، کتنا کشٹ ہوگا، کتنی اذیت ہوگی، ذرا غور کیجئے۔ بغیر چھری کے کسی جانور کو گلا دبا دبا کے ماریے، کتنا اس پر کیا گزرے گا۔ یہی چیز آپ کو حدیث میں کہا گیا۔ آپ قاضی بنے ہیں، 30 پارہ قرآن کا علم نہیں، آپ قاضی بنے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نہیں جانتے، ایک عورت کی گواہی، اس کے ایمان کی قسم سن کے آپ نے سمجھا بہت بڑی چیز ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ افسوس آج ہمارے معاشرے میں علم اٹھ گیا، اور علم کا اٹھ جانا، صحیح بخاری شریف کی حدیث، ان من اشراط الساعۃ، ان من اشراط الساعۃ، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے کہ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ سردار ہیں، 30 پارہ قرآن کا قانون آپ کو نہیں معلوم، آپ سردار ہیں، آپ نے بخاری مسلم کی حدیث کو نہیں جانا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ آپ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویجہر الجہل، جہالت عام ہوگی۔ آج اپنے معاشرہ میں دیکھیے، آپ کے سردار کتنا پڑھا لکھا ہے، آپ کا سردار کتنا قرآن جانتا ہے، آپ کا سردار کئی حدیث جانتا ہے، آپ کا سردار گواہی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، جو بچار میں جو گواہی دے گا اس کی صفات کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے، وہ جو قسم کھا لے گا اس کی قسم کا اعتبار کب ہوگا، اس کا علم ہے۔ اگر اس کا علم نہیں ہے تو آپ کا سردار ہونا فقط ذبح بغیر سکین، حدیث کے شبدوں میں بغیر چھری کے آپ خود ذبح ہو رہے ہیں، لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، شریعت کے اندر قضا بہت بڑی چیز ہے۔ تمام خلفائے اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، عثمان اور علی، یہ بڑے بڑے قاضی تھے، جج تھے۔ دہیہ کلبی کا نام آپ نے سنا، حضرت معاذ کا آپ نے سنا، اسید بن عتاب کا آپ نے نام سنا، یہ سب کیا تھے؟ اسلام میں بڑے قاضی تھے، بڑے جج تھے، بڑے سردار تھے، ان کے پاس شریعت کا علم تھا، ان کے پاس شریعت کا علم تھا، اور اسی لیے اسلام کے اندر قضا کا پڑھنا اور قضا پر عمل کرنا یہ ایک واجب چیز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی کا اختلاف نہیں کہ جو جج ہوگا، جو قاضی ہوگا، جو سرپنچ ہوگا، جو سردار اور مڈل ہوگا، ان کو اصول جاننا ہوگا، مبادئ اسلام جاننا ہوگا، قرآن کے احکام جاننا ہوگا، محمد الرسول اللہ کے حدیث جاننا ہوگا، ورنہ ان کی سرداری اور ان کی قاضی گیری اور ان کی پنچایتی یہ سب وبال جان ہے۔ محترم حضرات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قیامت کی علامت یہ بھی ہے، یوزع الاخیار، یوزع الاخیار ویرفع الاشرار۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے، لائق لوگوں کو کنارہ کش کر دیا گیا،
جو لوگ لائق ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، شدھ بدھ ان کے ذہن و دماغ میں ہے، شریعت کا بڑا عالم نہیں لیکن ان سے بہتر ہے، لیکن اس کو کنارہ کر دیا گیا ہے، ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ اسی کو حدیث کے شبدوں میں کہا، یوزع الاخیار ویرفع الاشرار، کمینے لوگوں کو آگے کر دیا جائے گا اور شریف لوگوں کو یعنی جانکار لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ بھی من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ محترم حضرات، تو کہہ یہ رہا تھا ایک عورت کی قسم کا اعتبار ہوگا یا نہیں، اس سلسلے میں آپ حدیث سنیے۔ حدیث سے معاملہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات، بخاری مسلم دونوں میں اور کتب سنن میں یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بلال بن امیہ اور بلال بن امیہ اویمر اجلانی، دو صحابی کا واقعہ ہے۔ بلال بن امیہ نے اپنے بیوی کو تہمت لگائی شریک بن شہمہ کے ساتھ، انہوں نے دیکھا اپنی بیوی کو شریک بن شہمات کے ساتھ زنا کرتے ہوئے۔ سنیے گا حدیث، سنیے گا، قاضی ہیں کس طرح آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریک بن شہمہ کو دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے کے آیا، کہا اللہ کے نبی کیا ہوگا اگر میں دیکھوں میری بیوی کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہے تو کیا کروں؟ آیا، دوڑتا ہوا آیا، حدیث آیا، بیان کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے اپنے آنکھوں میں دیکھا۔ کہا تم کو دلیل دینی ہوگی، البینہ، تم دلیل دو۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اپنی بیوی کو کہ وہ زنا کر رہا ہے غیر مرد سے، اور اس وقت کوئی دلیل تلاش کرے گا یا اس کو تلوار سے مارے گا؟ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے تھے دلیل لے آؤ ورنہ تم پر کوڑا لگے گا، دلیل لے آؤ ورنہ تم پر کوڑا لگے گا، دلیل لے آؤ ورنہ تم پر کوڑا لگے گا۔ غور کیجیے گا، حدیث کے الفاظ سنیے، لو یؤتی الناس بدعواہم لبدع اموال الناس ودماءہم، لوگوں کے کہنے پر کہ یہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ان کے کہنے پر اگر فیصلہ کر دیا جائے لوگوں کے مال ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے خون رائگاں ہو جائیں گے۔ ایک آدمی آ کے کہے گا اللہ کے نبی اس نے میرا مال لے لیا، اللہ کے نبی کہہ دیں گے مال دے دو، اس کا مال چلا جائے گا۔ ایک آدمی کہے گا اللہ کے نبی اس نے مجھ پر حملہ کیا، کہے گا تم بھی حملہ کر لو، اس کا خون رائگاں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں جو دین لے کے آیا ہوں اسلام کہہ رہا ہے البینہ، تم دلیل دو، تم نے دعویٰ کیا ہے تمہیں دلیل دینا ہوگا۔ اگر دعویٰ ہی سے سب کچھ کر دیا جائے، صرف دعویٰ کیا کہ ایسا ایسا اور فیصلہ کر دیا جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے مال چلے جائیں گے، لوگوں کی جان چلی جائے گی۔ اس لیے شریعت نے کہا البینہ، تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اس نے ایسا کیا، تم کو دلیل دینا ہوگا، دلیل نہیں دو گے تمہاری پیٹھ پر 40 یا 80 کوڑے لگیں گے۔ اللہ کے نبی، وہ صحابی بار بار کہہ رہا تھا اللہ کے نبی میں اپنی بیوی کو دیکھو زنا کر رہا ہے، میں دلیل تلاش کروں گا یا اس پر تلوار مار دوں گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے البینہ البینہ البینہ، تمہیں دلیل دینا ہوگا، دلیل دینا ہوگا، ورنہ تم پر تمہاری پیٹھ پر کوڑا لگے گا۔ اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے والیمین علی من انکر علیہ، انکار کرنے والے کو قسم کھلائی جائے گی۔ مسئلہ سمجھیے گا، قسم کون کھائے گا؟ یہاں جو مسئلہ ہوا ہے یہاں عورت قسم کھا رہی ہے، عورت پر یہاں قسم نہیں ہے، اس کو دلیل دینا ہوگا۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ کو دلیل دینا ہوگا، اور جس پر آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ قسم کھائے گا۔ اگر انکار کر رہا ہے تو قسم کھا کے انکار کرے گا۔ مسئلہ سمجھیے، یہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے، ایک عورت نے ایمان کا قسم کھا لیا، اللہ کی قسم کھا لیا، فیصلہ کر دیا، اس کو پیٹ دیا، مار دیا، جرمانہ لگا دیا۔ کتنا غلط فیصلہ ہوا۔ حدیث اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ البینہ علی المدعی والیمین علی من انکر،
دعویٰ کیا ہے دلیل دینا ہوگا. اگر دلیل نہیں دے رہے ہو تو پھر جس پر دعویٰ کیا ہے وہ قسم کھائے گا. ہاں قسم کھائے گا. ان کو کہا جائے گا, قسم کی اہمیت بتائی جائے گی. کہا تھا صحابہ کرام نے, اللہ کے نبی یہ یہودی ہیں, یہ تو قسم کھا لے کے. مسلم اور یہودی کا معاملہ آیا تھا, ہم تفصیل میں نہیں جاتے ہیں, مسئلے کی اصل وضاحت ہم بتاتے ہیں. اللہ کے نبی یہودی تو قسم کھا لیں گے, ان کا ایمان کیا ہے, یہ تو بے ایمان ہے شروع سے, وہ تو قسم کھا لیں گے. کہا تو پھر تم دلیل دو یا پھر اس کی قسم کا اعتبار ہوگا. قسم کون کھائے گا؟ جس پر دعویٰ کیا گیا. دلیل کون دے گا؟ جس نے دعویٰ کیا. اس کو حدیث کی زبان میں البینہ علی المدعی والیمین علی من انکر, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. محترم حضرات, قسم کھائے گا, قسم سے پہلے ان کو بتایا جائے گا, قسم کی اہمیت بتائی جائے گی, قسم کے فضائل اور مناقب بتائی جائیں گی, قسم کا کیا مفہوم ہوتا ہے, اور قسم غلط کھا لینے سے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے بتایا جائے گا. اللہ کے رسول کے زمانے کا واقعہ, قریش خاندان بنو ہاشم کا واقعہ, امام بخاری نے کتاب الدیات میں ذکر کیا. باب القسامہ ایک چیپٹر قائم کیا بخاری شریف میں. کتاب الدیات باب القسامہ ایک چیپٹر قائم کیا بخاری شریف میں, اور کہا قسم کھا لو گے معمولی چیزوں پر, تمہارا یہ قسم کھانا اگر غلط ہے تم ہلاک ہو جاؤ گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ولو کانا شیئا یسیرا, معمولی چیزوں کا کیا اعتبار؟ اللہ کے نبی نے کہا ولو قضیبا من عراق, ولو قضیبا من عراق, پلو کا درخت, معمولی درخت ہوتا ہے, عراق میں پلو, پلو کا درخت جس کا مسواک وغیرہ بناتے ہیں, یہ معمولی درخت, اس کی ایک چھڑی معمولی چیز بھی اگر تم نے ایسی کر لی اور اس پر بھی غلط قسم کھایا, اللہ تمہیں تہس نہس کر دے گا. بخاری شریف کتاب الدیات میں جو بات ہے, بنو ہاشم کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا. بنو ہاشم کے ایک آدمی کو لوگوں نے قتل کر دیا. معاملہ آیا, اگر کسی گاؤں میں کوئی آدمی ملا قتل کیا ہوا, شریعت میں فیصلہ ہے اس کوئی نہیں مل رہا ہے کس نے قتل کیا, تو اس گاؤں والے کو 50 آدمی کو قسم کھانا ہوگا. مسئلہ سمجھیے, ایک آدمی کی لاش مل گئی فلاں گاؤں میں, اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا خون کس نے کیا. کسی کا خون, مسلمان کا خون برباد نہیں ہوگا, یا تو قصاص لیا جائے گا, دیت لی جائے گی, خون بہا ادا کیا جائے گا, خون برباد نہیں ہوگا. لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے خون کس نے کیا, تو شریعت کا فیصلہ ہے اس گاؤں سے 50 آدمی کو قسم کھانا پڑے گا. قسم کھا کے وہ کہے گا ہم لوگوں نے یہ قتل نہیں کیا. لمبی حدیث کا میننگ بتا رہا ہوں, واز نہیں میننگ بتا رہا ہوں. 50 آدمی قسم کھا لیں گے, فیصلہ ہو جائے گا, ان پر کچھ نہیں لگے گا. 50 آدمی قسم کھائیں گے. بنو ہاشم کا جو آدمی مارا گیا تھا, اس پر اللہ کے نبی نے ان قبیلے والوں سے کہا 50 آدمی قسم کھاؤ, اور پھر اس سے پہلے قسم کے بارے میں بتایا. قسم کیا چیز ہے اس کو سمجھو, اور قرآن کی آیتیں بتائی, حدیث بتائی گئی. چنانچہ اس گاؤں والوں نے قسم کھا لی. اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں نے اپنی نگاہوں سے نظر سے دیکھا, سارے لوگ برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے, گاؤں ویران ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے غلط قسم کھائی. غلط قسم کھانے کا نتیجہ یہ امام بخاری نے بخاری شریف کتاب الدیات میں ذکر کیا. محترم حضرات, قسم کے سلسلے میں بتایا جائے گا, اور پھر اگر وہ قسم کھا لے تو ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. شریک بن سہما یہاں جو حدیث میں بتا رہا تھا, اوے میر اجلانی کا واقعہ قرآن کریم 19 پارہ سورہ نور میں اس کا تفصیل ہے. یہاں بھی مست تفصیل ہے. بی بی پر تہمت لگا دیا کہ میرے بی بی نے کسی پر زنا کیا, اب کوئی دلیل نہیں, کیا فیصلہ ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے 4 بار دونوں قسم کھائیں گے, 4 بار دونوں قسم کھائیں گے. یہ قرآن کی آیت کا میننگ بتا رہا ہوں. مرد بھی قسم کھائے گا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, یہ کام اس نے کیا ہے, اور اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو. اسی طریقے سے وہ عورت بھی قسم کھائے گی. میاں بیوی دونوں قسم کھائیں گے, اور دونوں قسم کھانے کے بعد اگر دونوں نے قسم کھا لیا تو پھر دونوں کو الگ کر دیا جائے گا, جدا ہو جائیں گے. لیکن کسی کو جرمانہ نہیں, کسی کو کفارہ نہیں, کسی کو تھپڑ نہیں, کسی کو مار پیٹ نہیں.
खुलासा सुनिएगा, यहाँ एक औरत ने कसम खा लिया, ईमान की कसम, अल्लाह की कसम, आपने उस आदमी को पीट दिया, मार दिया। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, चार बार कसम खा रही है मजलिस में, दोनों कसम खा रहे हैं। इसके बावजूद कोई जुर्माना नहीं, कोई कफारा नहीं, बस दोनों के अंदर जुदाई कर देते हैं। आपने मार दिया, पीट दिया, कितने बड़े आप जज हो गए, कितना बड़ा सरदार, बहुत बड़ा मॉडल, बहुत बड़ा चौधरी हो गए, दुनिया में अपनी ताकत दिखा दिया। एक ताकत वहां भी है जो अपने इशारे से कौमों को खाक को बर्बाद करके छोड़ दिया। मेरे नौजवान साथियों, किताबुल कस्सामा इमाम बुखारी ने इस हदीस को बयान किया। तो मैं बता दे रहा था कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रहा था कि आपके काजी कैसा होना चाहिए, मॉडल कैसा होना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि इन्नल्लाह मअल काज़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ताउन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर उस शख्स के साथ है जो अल्लाह की किताब के साथ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस के साथ फैसला करता है। जैसे ही वो खिलाफ वर्जी करेगा, तखल्ला अन्हु, अल्लाह की मदद, अल्लाह का ताउन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर उससे हट जाएगी। नतीजा क्या होगा? वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। गौर कीजिएगा, एक तरफ काजी का मकाम है, क़यामत के दिन 7 आदमियों को अर्श के नीचे अल्लाह ताला जगह देगा, उसमें से एक काजी का भी नाम आया, इमामुन आदिलुन का भी नाम आया, फैसला करने वाले का नाम आया, मॉडल और सरदार का भी नाम आया। लेकिन कौन मॉडल और सरदार, उसकी तफसील बताई गई। जो किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, सुन्नत रसूलुल्लाह, हदीस, इसके मुताबिक फैसला कर रहा है। आपका फैसला क्या होता है? 90% सरदार तो कुरान और हदीस समझते नहीं है, बस बने हुए हैं, ताकत है, कुव्वत है, नेतागिरी, बॉसगिरी, बने हुए हैं, फैसला कर रहा है। समझिएगा, आपसे बड़ा बॉस कोई है, और इतना बड़ा बॉस आपने देखा नहीं। वो अपना बॉसगिरी दिखाएगा क़यामत के दिन। एक हदीस का एक टुकड़ा सुन लीजिए। क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले 1,24,000 पैगंबराने दीन और उनकी जितनी उम्मत इस तरह के सब क़यामत के दिन मैदान महशर में होंगे। अल्लाह ताला अपनी ताकत दिखाएगा, अल्लाह ताला अपनी ताकत दिखाएगा। यौम नुत्विस समा कसिजिल कुतुब, कुरान की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 तबक आसमान को, 7 तबक जमीन को लपेट लेगा अपने बाएं हाथ में, सारे लोगों के साथ, सारे नबियों के साथ। इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, 7 तबक आसमान, 7 तबक जमीन को अपने हाथों में लपेट कर झिंझोड़ देगा, झिंझोड़ देगा। लोग थर्रा उठेंगे। अल्लाह कहेगा, लिमनिल मुल्क अल-यौम, लिमनिल मुल्क अल-यौम, बताओ मेरे बहादुर लोगों, बताओ मेरे बंदो, दुनिया में बड़ी ताकत दिखलाई थी, दुनिया में बड़ी कुव्वत दिखलाई थी, बड़ा बॉस बना था, गरीब पर जुल्म कर दिया था, आज बताओ सबसे बड़ा बॉस कौन है? लिमनिल मुल्क अल-यौम, आज कौन बड़ा शहंशाह है, बादशाह है? बैक ज़बान नबी और रसूल और उम्मती सारे के सारे कह उठेंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। एक अल्लाह जो जबरदस्त वाला है, वही बड़ा बोस है। उस दिन का ख्याल कीजिएगा मेरे नौजवान साथियों। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आई हैं। आपके पास कोई फैसला लेके आया, ये आदमी ऐसा है, आपने झट से उस पर फैसला कर दिया, ऐसा मत कीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस, इन्नमल, कुरान की आयत सूरतुल हुजुरात, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फस्लिहू बैना अखवैकुम, और फिर आगे कहा, व इन जाओकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। किसी ने कहा वो चोर है, फैसला कर दिया, 10 आदमी को बुलाया और कह दिया ये चोरी कर रहा है, फैसला सादिर कर दिया। वहां से भी एक फैसला हो रहा है आपके बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान का हुक्म है पहले रिसर्च करो, तहकीक करो, उसके बाद कोई फैसला करो, वरना तुम्हारे पंचायती के 20 और 100 और सैकड़ों लोगों के ऊपर 80-80 कोड़े लगाए जाएंगे।
بغیر تحقیق کے کوئی بات کہہ دو گے؟ شریعت اتنا آسان نہیں ہے کسی مومن کی عزت پر حملہ کرو گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی جاہ و جلال کو دیکھا کھڑے ہو کر، خانہ کعبہ کی جاہ و جلال کو دیکھا اس طرح کھڑے ہو کر، کہا اللہ کی قسم ہے خانہ کعبہ تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن تجھ سے بڑی عزت اس ایک مومن شخص کی ہے جو غریب ہے، جس پر حملہ کیا گیا۔ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، ٹوٹ کر تہس نہس ہو جاؤ، اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے کہ کسی مومن کی عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور خاص کر کے قاضی مڑل اور پنچایتی لوگوں، فیصلہ کرنے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کی ان حدیثوں پر غور کرو گے، پھر اپنا قاضی اور اپنا پنچایتی اور اپنی چودھری گیری اور اپنا بڑک پن اور اپنا بوس گیری کو جاری رکھو، ورنہ یقین مانو اللہ تعالیٰ بیٹھے ساری چیزوں کو معائنہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور، ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، واضح کو بھی دیکھ رہا ہے، غیر واضح کو بھی دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے اندر جو وسوسہ آتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔